السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے ایک بڑا اچھا موضوع لے کے آیا ہوں۔ یہ موضوع آپ کی صحت سے متعلق ہے۔ میری اور آپ کی صحت بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی کام سے۔ آج کے دور میں ہم لوگ کو لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم اس وقت نکلتے ہیں اپنی صحت کے لیے جب ہم بالکل کسی ایک وجہ سے گر جاتے ہیں، بڑی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں اپنے علاج کرانے کے لیے تو ہمارے پاس چند میتھڈز ہوتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، ایلوپیتھی والے کے پاس، ہاسپٹل چلے جائیں گے، آپ کسی اچھے سے حکیم کے پاس چلے جائیں گے، آپ کسی اچھے سے جوگی کے پاس چلے جائیں گے، آپ اچھے سے ٹوٹکا کوئی سسٹم کر لیں گے، آپ کسی ہومیوپیتھک کے پاس چلے جائیں گے۔ لیکن باس آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ اپنے اوپر غور نہیں کریں گے کہ یار یہ بیماری میرے میں آئی کیوں ہے، آخر میری اس وقت عمر کیا ہے، میری جس ٹائم میں بیمار ہوں اس کی سب سے پہلے جو آپ کی بیماری آتی ہے آپ کی زندگی میں، وہ آپ اپنی عمر کو غور کریں کہ میری عمر کیا ہے۔ اچھا یہ بیماری آئی کیوں ہے، اچھا کون سا ایسا لائف سٹائل میں اپنا رہا تھا تو جس کی وجہ سے میرے اندر یہ بیماری آئی۔ تو یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں کہ لائف سٹائل کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اصل میں یہ ہوا کیا ہے۔ آپ ایسا کیا کھا رہے تھے کہ اچانک آپ بیمار ہو گئے پچھلے 10 20 30 40 دنوں سے، 1 مہینے سے، 2 مہینے سے، 5 6 مہینے سے، ایسا کیا آپ کا لائف سرکل تھا وہ آپ نے غور نہیں کیا۔ تو آپ ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، انہوں نے کوئی نہ کوئی آپ کو میڈیکیشن کیا، آپ وقتی طور پہ ٹھیک ہو گئے، آپ بڑے ہیپی ہیں، جی میں بڑا ٹھیک ہوں، لیکن آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ اصل میں میرے یہ مسائل آئے کیوں ہیں۔ تو وہ آنے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے آپ نے کیا کیا۔ ہمارا جو باڈی ہے، جو جسم ہے، وہ کبھی بھی ایک طرح کا کھانا بار بار کھا کے خوش نہیں ہو سکتا، بیمار ہو جائے گا بیچارہ۔ تو یہ ایک پرابلم ہے ہمارے ساتھ، ہم نے اس پہ غور کرنا ہے کہ بے شک وہ بہت اچھی چیز بھی ہم بار بار کھائیں گے تو وہ بھی ہمیں سوٹ نہیں کرے گی۔ ہم نے ہر ٹائم ایک ڈیفرنٹ چیز کھانی ہے، اس کو بیلنس کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ کون سی مقدار میں کیا چیز لیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اچھا پانی کا، جس طرح ہم سارے دن کھانا کھاتے ہیں اور پانی کا جو استعمال ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم نے پانی کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، کس طرح نہیں کھانا تو پانی کس طرح پینا ہے، کس طرح نہیں پینا ہم نے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم چیز کو سمجھیں کہ پانی کتنی مقدار میں اور کب زیادہ ضروری ہے، کھانا کتنی مقدار میں اور کتنا کھانا ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، اور کتنا زیادہ کھائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس کا۔ موٹی موٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آپ زیادہ کھانا کھائیں گے تو یہ کھانا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھا کھانا بنا کے کہیں آپ گھر کے کونے میں رکھ دیں، اس کو 5 دنوں بعد اس کو آپ کھول کے دیکھیں تو اتنا وہ گل سڑ جائے گا اور اتنی سخت بدبو آئے گی کہ جس کی انتہا نہیں۔ تو یہ بالکل ہماری باڈی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جب ہم زیادہ کھاتے ہیں تو وہ نکلتا نہیں ہے، وہ اندر رہتا ہے، وہ 10 15 دن کے بعد وہ بالکل گل سڑ جاتا ہے، فنگس لگ جاتی ہے، الی لگ جاتی ہے۔ اس کا کیا علاج ہوتا ہے؟ کوئی علاج ہی نہیں، اس نے اندر رہنا ہے، وہ اس نے پھر آپ کے دوسرے اعضاء کو خراب کرنا ہے، گلانا ہے، اس کو بیمار کرے گا، اس کی صحت کو متاثر کرے گا، تو زیادہ کرنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کا ابھی پتہ نہیں لگتا ہمیں، اللہ نے یہ نظام ایسا بنایا کہ 1 2 دن میں تو ہمیں بالکل نہیں پتہ لگے گا، کئی سال لگیں گے۔ وہ جو خرابی ہے وہ بڑھتی ہمارا معدہ خراب کرے گی، ہمارے دل، ہمارے گردے خراب کرنا شروع کر دے گی، ہمارے پھیپھڑے خراب کرے گی، ہمارا جگر خراب کرے گی، خون کو پلوٹڈ کر دے گی، خراب ہونا چاہیے، ہر چیز خراب ہونی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں آئل بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں،
آئل بھی وہ کنولا آئل، کیا کہتے ہیں ایڈیبلز آئل، کیا کہتے ہیں پام آئل، یہ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت پروسیس سے گزر کے بنتا ہے۔ اچھا اس کا کیا خرابی ہے، اس کا میں آپ کو ڈس ایڈوانٹیج سب سے بڑا بتاتا ہوں۔ آپ ہوٹلوں میں جائیں، اپنے گھر میں جائیں، ان کے جو واشنگ ایریا اور کوکنگ ایریا دیکھیں کتنے سخت کالے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جو کوکنگ ایریا ہے اس کے اوپر جو ایگزاسٹ فین ہے اس کو دیکھیں کتنا سخت کالا ہے۔ جو آج کل ہوٹرز آئے ہوئے ہیں وہ ابزارو کرتے ہیں، وہ چند سال 2 سال میں وہ چینج کرنا پڑتا ہے، اتنا وہ اندر چکنائی اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اور ہوٹلوں میں جا کے دیکھ لیں، ان کا جو کوکنگ ایریا ہے وہ چند دنوں میں یا چند مہینوں میں اتنا بری حالت ہو جاتی ہے کہ وہاں چکنائی کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، وہ صاف بھی نہیں ہوتی وہ چیزیں۔ گرم پانی کریں، تیزاب ڈالیں، جو مرضی کریں، اتنی صفائی نہیں ہو سکتی اس کی۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے باڈی میں اس نے کیا حال کیا ہے، سیم وہ اس سے بھی برا حال ہماری باڈی میں کرتا ہے۔ ہماری نالیاں جم جاتی ہیں، دل کا مسئلہ، جگر ہمارے بیٹھ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ جگر بیمار ہو جاتا ہے بیچارہ، پھیپھڑے بیمار ہو جاتے ہیں، گردے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کا سامان تیار کرتے ہیں، اور اتنی سمجھداری کے ساتھ ہم اس کو کھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کیا بات ہے باس، کیا بات۔ کیونکہ ہماری زندگی کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، اور کیا کہتے ہیں عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت، یہ ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں۔ تو جب اس میں ہمیں کوئی اچھے طریقے کے ساتھ ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی، یا اسیس ہوگی، یا زیادہ ہو جائے گی، یا کم ہو جائے گی، یا اس کی کوئی پراپر مینجمنٹ نہیں ٹھیک ہوگی تو خراب ہو جائے گا سارا نظام۔ یہ سب جگہ ایسے ہی ہے۔ آپ اگر اچھا صحیح پراپر طریقے سے کھائیں گے نہیں، بیمار ہو جائیں گے۔ اگر آپ گھر کو پراپر طریقے کے ساتھ بنائیں گے نہیں تو وہ خراب گھر بنے گا، یا بن گیا تو اس کو پراپر مینیج نہیں کریں گے تو گندا ہو جائے گا، تو ہر روز صاف کرنا پڑتا ہے اس کو۔ تو اگر آپ روزانہ کپڑے نہیں پہنیں گے تو گندے ہو جائیں گے، روزانہ کپڑے دھونا بھی پڑیں گے۔ یہ ساری مینجمنٹ ہے۔ اسی طرح رشتہ آپ کا، جب آپ شادی کرتے ہیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس کو پراپر نہیں سنبھالیں گے، وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ یہ سب جگہ یہی معاملہ چل رہا ہے، اور مسلسل انسان اس میں دوڑتا جا رہا ہے، رک نہیں رہا، سمجھ نہیں رہا کر کیا رہا ہے وہ۔ اور اس کو ایسی، ہم آج کل کے دور کے لوگوں کو ایسی بری عادت ہے اپنے آپ کو ان آرگنائز کرنے کی، یا اپنے آپ کو مینیج نہ کرنے کی، کہ وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی میں نے مینیج کیسے کرنا ہے۔ وہ سوچتے ہی نہیں، اور ان کے اندر وہ اتنی صلاحیت نہیں، کیونکہ عادت نہیں ہوتی، بچپن سے عادت نہیں ڈالی جاتی کہ بیٹا آپ نے اپنی صحت کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے، بیٹا آپ نے سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، بیٹا آپ نے اسکول جانا ہے، پڑھنا ہے تو پہلے تربیت بھی لینی ہے۔ ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہے، سسٹم ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا، ہمیں بتایا نہیں جاتا، ہمیں وہ ٹرین نہیں کیا جاتا ان معاملوں میں۔ تو ہم لوگ ایجوکیٹڈ تو ماشاءاللہ ہو گئے ہیں، لیکن آپ بلیو کریں ایجوکیشن کے باوجود بھی ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ تو اس میں پھر کیا ہو گیا کہ ہر انسان نے ایک شعبہ پکڑ لیا، اس شعبے میں وہ اندر چلا گیا اور اس میں کوئی ایکسپرٹ ہو گیا، اور دوسرے انسانوں کو ان کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اور صحت کے لیے ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور لیکن ڈاکٹر اگر جہاں ایک آپ کی ہیلپ بھی ہو رہی ہوتی ہے ڈاکٹر کے ذریعے، وہاں ایک ڈاکٹر بزنس ہوتا ہے۔ اب یہ کاروبار ہے، ہر چیز ہومیوپیتھی کاروبار ہے، بزنس ڈاکٹریٹ ایک کاروبار ہے۔ تو یہ آپ کو وہ پیشنٹ نہیں دیکھتے، آج کو آپ کو وہ کسٹمر کے طور پہ دیکھتے، تو وہ آپ کو یہ نہیں انہوں نے ایک ایسی تھیوری نہیں، ایسا سیٹ اپ نہیں بنایا ہوتا کہ اس نے اگر آپ بیمار آئے ہیں تو اس نے آپ کو مکمل طور پہ ٹھیک کر کے گھر بھیجنا ہے۔ تو اس میں ٹھیک کرنے سے مراد یہ ہوگی کہ اس نے آپ کی لائف سٹائل سارا چینج کر کے آپ کو سمجھائے کہ بیٹا آپ نے یہ چیزیں کرتے تھے، کھاتے تھے، اب یہ نہیں کھانی، آپ ایسے سے چلتے تھے، اب ایسے نہیں چلنا، آپ اس طرح سوتے تھے تو آپ نے ایسا نہیں سونا، آپ اس طرح کام کرتے تھے ایسا نہیں کرنا۔ یعنی اس نے آپ کا لائف سٹائل چینج نہیں کیا، اس نے چند دوائیاں دی ہیں اور آپ کو وقتی طور پہ ٹھیک کر دیا، واپس آ گئے ہیں، لائف سٹائل آپ کا وہی ہے، تو وہ بیماریاں آپ کے اندر ہی ہیں سمجھیں۔ اس نے کچھ عرصے بعد آپ کے اندر دوبارہ نکل آنا ہے،
وہ اسی شکل میں نکل آئے گی جس شکل میں آپ پہلے بیمار سے، یا اس کی نئی نئی شکلیں بھی ساتھ بنتی جائیں گی، ایک بیماری کے ساتھ دوسری کے ساتھ تیسری شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ سرکل بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر حضرات آج کل آپ کو ایز اے کسٹمر لیتے ہیں، حکیم حضرات بھی یہی کر رہے ہیں، یعنی کوئی ایسا انسان، بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ کو پراپر آپ کا پورا سیٹ اپ چینج کریں گے، آپ کو پورا گائیڈ کریں گے کہ یار آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ اچھے جو ڈاکٹرز ہیں نا وہ کرتے کیا، وہ سب سے پہلے آپ کے میڈیکل ٹیسٹ اپ کراتے ہیں، جس سے آپ ان کو صحیح معنی میں پتہ لگتا ہے کہ آپ کی ایکچولی بیماری کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کہاں سے کس کی وجہ سے آپ یہ اس وقت اس حالت میں پہنچے، تو وہ آپ کا پورا لائف سٹائل چینج کرے گا۔ لیکن ایسی اتنی محنت کوئی نہیں کرتا، نہ اتنا پیسہ ہوتا ہے لوگوں کو، اگر ہے بھی تو پھر بھی اتنی سمجھ نہیں ہے، تو نہ ڈاکٹر یہ کرتے ہیں نہ کوئی اور کرتا ہے، کیونکہ اس سے بندہ ٹھیک ہو جائیں گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک کرنے کی، باس دوائیاں دیں تو پیسے کمائیں، اس چیز کو سمجھیں۔ تو اصل میں آپ ہی اپنے محافظ ہیں، آپ ہی اپنے سب سے اچھے اور بہترین دوست ہیں، آپ سے بڑھ کر آپ کی ذات کا کوئی مخلص نہیں ہے۔ یہ میری طرف سے آپ کو فل اینڈ فائنل ایک بات ہے کہ آپ سے بڑھ کر آپ کی ذات کا کوئی دوست نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی مخلص۔ اگر خدا نخواستہ آپ کوئی بیمار ہو جاتے ہیں اور اتنے سخت بیمار ہوتے ہیں کہ آپ بیڈ پہ چلے جاتے ہیں، تو کوئی کتنی کی خدمت کر لے گا آپ کی، آپ بے بس ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی زندگی میں بے بسی ختم کروائیں اور آنے والا وقت بھی سوچیں۔ آج آپ جوان ہیں تو کل آپ نے بوڑھا بھی ہونا ہے، اگر آپ بچے ہیں تو کل آپ نے بڑا بھی ہونا ہے، تو یہ چیز کو سمجھیں۔ اور یہ سارا ایک سائیکل ہے، ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کو بھی اتنا سمجھ نہیں ہوتی، تو جانا تو ہم نے اسی معاشرے کے ڈاکٹروں کا لوگوں کے پاس ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے ہمارا، تو وہی ہمیں سائیکل چلاتے ہیں، وہ اسی طرح ہم چلاتے ہیں، اسی طرح ٹھیک کرتے ہیں اور اسی طرح ہم بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس طرح بیماریاں بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ میرے نزدیک 3 سے 4 فارمولے ایسے ہیں جس کو آپ نے بہت زیادہ سمجھنا ہے اور اس کو اپنانا ہے۔ نمبر 1، اپنی زندگی سے آئل کو کم سے کم کر لیں۔ آپ اپنی زندگی کا 80% کھانا آئل میں بناتے ہیں، اس کو 20% کریں اور 80% پانی سے بنائیں۔ اور آئل کا ایک آپ کو میں وضاحت دے دوں کہ آئل کے کھانے جہاں جہاں بنتے ہیں، بازار سے جو بھی آئل ملے گا وہ ساری اسی شامل میں، جو کھانے ملتے ہیں وہ اس کے جو کوکنگ ایریا اس کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آئل کرتا کیا آپ کے وجود کے ساتھ، آپ کا کتنا برا حال کرتا ہے وہ۔ جب کوکنگ ایریا کا برا حال کر دیا تو آپ کا کیا کرے گا وہ؟ اس نے آپ کو چھوڑنا ہے؟ نہیں، اس نے قطعا نہیں آپ کو چھوڑنا، بخشنا ہی نہیں آپ کو۔ دوسرا بات، اپنی زندگی میں جو نیچر ہے، قدرت ہے، اس کو سمجھیں۔ قدرت کہتی ہے کہ آپ اپنے کام کو عصر کے ٹائم بند کریں، مغرب کے ٹائم تک کھانا کھائیں اور عشاء کے ٹائم تک سو جائیں، عشاء کے بعد سو جائیں۔ عشاء کے بعد تھوڑا سا عشاء کے بعد مطلب مغرب کھانا کھا لیا، عشاء تک ویٹ کیا، نماز پڑھی، تھوڑی سی چہل قدمی کی، آگے سو گئے۔ صبح آپ فجر کے ٹائم اٹھیں تو تھوڑی سی چہل قدمی کریں، نماز پڑھیں اور اپنے گہرے سانس لیں اور صبح کی تازی ہوا اپنے اندر فیل کریں اور قدرتی موسم کو اپنے اندر جذب کریں۔ یعنی کائنات کی انرجی بھی آپ کو لینی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ نہیں چلتے۔ جس طرح ہم سورج کی انرجی لیتے ہیں، پانی کائنات کی طرف سے ہے وہ ہم لیتے ہیں، ہوا ہے، آکسیجن ہے وہ لیتے ہیں، تو یہ انرجیز بھی لینی چاہیے ہمیں تاکہ ہمارے اندر ایک اچھی فیل پیدا ہو۔ ایک قدرت اور نیچر کے قریب زندگی گزارنا شروع کریں۔ تیسرا پوائنٹ بہت زیادہ ضروری ترین پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ٹینشن سے جان چھڑائیں۔ ٹینشن ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آپ بڑے خوبصورت اور بڑے تناور درخت کے اندر ایک کیڑا ڈال دیں جس کو سیوں کہتے ہیں، جس کو جو اندر جا کے
خراب کر دیتی ہے, اس کو بالکل اندر کھوکھلا کر دیتی ہے خوبصورت درخت کو چند سالوں میں. تو ظاہر وہ باہر سے وہ ڈھانچہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ٹینشن آپ کے ساتھ یہی کرتی ہے, چند سالوں میں آپ کا بیڑا گرک بالکل ختم کر دے گی اندر سے آپ. جس طرح کچھ لوگ جانتے ہیں کچھ لوگ نہیں جانتے, جس طرح سبز بڑے ہرا بڑا درخت ہو, پودا ہو, اس میں ایک پیلے رنگ کی یلو کلر کی ایک لمبی سی نا ایک ٹہنی سی ہوتی ہے, بس کہتے ہیں فلیکسیبل سی ہوتی ہے. وہ آپ اس کے اوپر پھینک دیں یا وہ آ جائے کسی طریقے سے وہ درخت کے اوپر, چند دنوں میں وہ اس کے اوپر نا بہت زیادہ وہ پیلے رنگ کی ٹہنیاں ہو جاتی ہیں. اور وہ کیا کرتی ہیں کہ اس کے اوپر ہر قسم کی جو دھوپ ہے, چیزیں ہیں, بارش ہے, پانی ہے, جو اس کو مل رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ درخت کھڑا ہوا ہے, وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس کو سب سپلائی بند کر دیتے ہیں. ٹینشن بھی یہ کرتی ہے, ٹینشن ہمارے سوچ کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے, ہمارے اوپر ایسا کوئی جال بن دیتی ہے یا سایہ بنا دیتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ باتیں سوچنے کی ہیں اور یہ بہت ضروری ہیں ہماری زندگی میں, کیونکہ ان کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے, بہتر کرنا ہے, تو سب سے پہلے کچھ چیزوں کو اپنانا پڑے گا, جس میں سب سے پہلے اپنی زندگی میں آئل کم سے کم کریں باس, اور اپنی نیچر کے قریب ترین زندگی میں جائیں. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ٹینشن ہے نا, اس کو مت لیں, بلکہ کسی بھی ٹینشن کا حل نکالیں. اپنے سے بڑوں کا پوچھیں, ان لوگوں سے بات کریں جو اس ٹینشن میں پہلے گزر چکے ہیں اور انہوں نے کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالا ہوا ہے. کیونکہ ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کے آگے ایک رکاوٹ آ گئی ہے, اور رکاوٹ یا کوئی مسائل ایسا آ گیا یا مسئلہ ایسا آ گیا جس کا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو آپ نے اس کا حل نکالنے کی بجائے اس کو ٹینشن لے لی ہے, اپنے اوپر سوار کر لی. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے ساتھ ایموشنز والے حل ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو جسم کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے, بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی بات نہیں مان رہا, کوئی بات سننا نہیں ہے, یا آپ کو کسی نے تنگ کیا ہے یا آپ پریشان کر رہے ہیں. تو سب باتوں کے حل ہوتے ہیں اگر آپ کسی بھی اس دوسرے انسان سے اس کا مشورہ کریں, تاکہ آپ اس سے باہر نکلیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور آپ یہ یقیناً لیکچر آپ کو بہت فائدہ دے گا, بہت کام کی چیز ہے. اس کو خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں. ایک سوچ پیدا کریں اپنے اندر, سوچ پیدا کرنا بہت ضروری ہے, ایک اچھی سوچ, اور ایک اچھی سوچ ہی ہمیں بہتری کی طرف, بہتر زندگی کی طرف لے کے جائے گی. السلام علیکم.